آج کل آپ کے اوپر ایک بڑا ہی تنقید کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں آپ نے ڈسکشن کی ہے، تو اس میں کہا ہے کہ خلفائے راشدین مطلب کوئی نظام نہیں دے سکے جس کی وجہ سے ملوکیت اور دوسرا چیز جو حضرت علی کے مقابلے اپنے حضرت معاویہ کو محسن امت کا کہا ہے، اس پہ لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں کیسے کہہ دیا ہو، اور الزام لگایا ہے کہ آپ نے بس تاریخ کی باتیں کی ہیں، کوئی قرآن حدیث پیش نہیں کیا، تو مطلب اس کی وجہ اچھا علی بھائی، جو غامدی صاحب نے اتنے تعریفوں کے پل باندھے ہیں امیر شام کے، تھوڑا تھوڑا دھڑلے سے جواب دیں نا انہیں. وہ جواب تو ہوتا ہے میرے بھائی کسی علمی بات کا، شڈول کا کیا جواب دوں میں؟ شڈولوں کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ میرا آیا ہوا ہے بلال والے چینل کے اوپر، نہیں ریپلائی ٹو غامدی صاحب، وہ جو میں نے قرآن پاک سے رکھا ہے صحابہ کرام کی 3 کیٹیگریز. دیکھیں پنجابی میں ایک محاورہ ہے، چھڈو مجھ ہیٹھ تے جاندہ ڈیش ڈیش. ہاں وہ فیمیلز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں نا. تو سب تو زیادہ تو چھڑکا پڑی ہیں سہیل بھائی. علی بھائی یہی کہہ رہا تھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ بندہ جب ایک جگہ کسی اصول اور مبادی پہ کھڑا ہو نا، پھر اس سے بات ہو سکتی ہے. جو اپنے اصول کو بدل لے، ٹھیک ہے، اس شخص کے اس ٹاپک کے اوپر ڈی ٹریک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین کو یعنی ان کو ڈیگریڈ کیا ہے، یہ کہہ کے کہ انہوں نے کوئی ایسا نظام نہیں امت کے حوالے کیا کہ یہ جو ہے نا وہ حکومت کا سلسلہ کیسے چلنا چاہیے. ہم ان کے اس تبصرے کو علمی تبصرہ مان لیتے، لیکن جب امیر شام کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی امت کو شکر گزارنا چاہیے امیر شام کا کہ انہوں نے جس طریقے سے وہ سسٹم چلایا ہے. جو شخص امیر شام کو ابو بکر، عمر اور عثمان سے بہتر سمجھے، ایسے جاہل شخص اور جڈ شخص کو کس بات کا جواب دیا جائے؟ سبحان اللہ، دل خوش کر دیا سر. ہاں جی میں تو پتہ ہے میں تو سیدھا ایٹم بم ہی گراتا ہوں نا. میں نے تو موٹی موٹی بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگو چھری تیز کر لیا کرو تاکہ ایک ہی بار میں وہ ذبح ہو اور اسے آرام پہنچاؤ. ہم تو اپنے مخالفین کو آرام پہنچاتے ہیں. ایک چشتی رسول اللہ کہتے ہیں باقی سب کچھ ختم. اتنا بڑا تھپڑ ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ادھر بھی جو شخص خلفائے راشدین کو تو کرٹیسائز کرے، اور خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں لے کے آ رہا، ہو سکتا ہے ان سے یہ باعث ہوں، شیخین کو، ابو بکر اور عمر کو کرٹیسائز کرے کہ وہ تو کوئی نظام نہیں دے سکے، اور اسی مجلس میں وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی امیر شام کا تو امت پہ احسان ہے، انہوں نے جو حکومت چلائی ہے جس طریقے سے. تو ہم کہیں گے بھائی تم اپنی جو ہے نا کشتی ڈبونے کے لیے خود ہی کافی ہو. اس کے بعد ہم کیا بات کریں؟ تم تو کسی بنیاد کے اوپر ہی نہیں کھڑے ہوئے ہو. کیا کریں؟ آپ کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کو 30 سیکنڈ کا کلپ مل گیا آئی ایم مسلم اونلی کے لیے. لو یو علی بھائی. اس بات نہیں ایسا ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اس ساری بحث کو سن لیجئے. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصول بیان کیا ہے، سیاسی معاملات میں اس اصول کا اطلاق کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم جب کسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو اپنے حالات کے لحاظ سے پورا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً غلامی کو ختم نہیں کر سکے، تو اس میں کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص ہے؟ اس وقت کے سماجی حالات ایسے تھے کہ نہیں ختم کی جا سکتی، یعنی وہ چیزیں ختم کر دی گئیں جو ختم کرنی ممکن تھیں. غلام بنانے پر پابندی لگا دی گئی، بتا دیا گیا کہ آئندہ کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا. دین نے اپنا مقصد بیان کر دیا کہ ہر مسلمان کے لیے بڑی نیکی فق و رقبہ ہے، گردنیں چھڑائی جائیں. لیکن دسیوں ہزاروں کی تعداد میں جو غلام تھے، حکومت کے پاس وہ سرمایہ ہی نہیں تھا کہ ان کے مالکوں کو ان کی قیمت دے کے ان کو آزاد کرا دے. ایسے حالات ہی نہیں تھے کہ ان کے لیے گھروں کا فوراً بندوبست کیا جائے، وہ تو اگلے دن نکال دیے جائیں گے جب آزاد ہوں گے. ان کی معاش کا بندوبست کیا جائے. تو سیاسی معاملات میں جب آپ کسی اصلاح کا نفاذ کرتے ہیں تو حالات دیکھنے ضروری ہیں. تو میں نے یہ بتایا ہے اس میں کہ خلفائے راشدین نے
جب تک معاملات جزیرہ نمائے عرب تک رہے اس وقت تک تو بہت اچھے طریقے سے ایک قبائلی طرز کا جمہوری نظم بنا دیا تھا اور اس کی بڑی تحسین کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ اس میں وہ سب اصول ملحوظ رہے جو اللہ نے بتائے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک بڑی سلطنت کے لیے ایک جمہوری طریقہ بھی ایجاد کریں، یہ خلفائے راشدین کی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں نے تو بڑی وضاحت سے بتایا ہے جی۔ اور یہ کسی شخص کی بھی بلکہ بڑے سے بڑے آدمی کی بھی وقت سے پہلے ذمہ داری نہیں ہوتی جی، یہ سمجھانے کی صحیح کی تھی، تو اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کی کوئی کمزوری، ان کا کوئی نقص نہ بیان کیا گیا، نہ ان پر کوئی تنقید کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس وقت دنیا بھی وہاں پہنچی ہی نہیں تھی۔ یہ آج بیٹھ کے ان پر حکم لگانا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، روکا تھا لوگوں کو اس بات سے۔ جی، دوسری چیز جو تھی وہ یہ بتائی تھی کہ سیدنا معاویہ نے جب یہ دیکھا کہ پے در پے یہ پوری سلطنت خانہ جنگی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور 4 سال کم و بیش خانہ جنگی کے گزر چکے تھے، ان سے پہلے 20 سال میں جب انہوں نے نظم قائم کر دیا تو اس وقت ان کے پاس انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں تھا، انتخاب ہی نہیں تھا، ان کے پاس انتخاب تھا انارکی اور ملوکیت میں، تو انہوں نے اس میں ملوکیت کا انتخاب کیا، اور یہی ہر معاملے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو تب ہو کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام تو غلط ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کر ڈالا، یعنی خلفائے راشدین نے بھی اگر اس طرح کا کوئی نظم نہیں بنایا جو پوری سلطنت میں ایک ایوان نمائندگان بنا سکے، تو یہ تو میرے بھائی میں نے اس پورے لیکچر میں بار بار کہا ہے کہ 1000 سال تک بعد میں پوری دنیا نہیں بنا سکی، ہماری فقہ نہیں بنا سکی، ہمارے بڑے بڑے دانشور نہیں بنا سکے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی جگہ بھی کہا ہو، دوبارہ سنیے اس کو، کہ یہ ان کی کوئی غلطی تھی یا ان کی کوئی کمزوری تھی، نہیں، جو ان کو حالات میسر تھے اس وقت تک انہوں نے اللہ کے دین کے اصول پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا۔ جب حالات گرفت سے نکل گئے تو اب ایک دوسرا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس وقت چوائس یہ تھا، سیاسی معاملات میں یہ جو آئیڈیلزم ہے جو مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ نری رومانویت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے یوٹوپیا میں صرف حماقتیں ہوتی ہیں۔ سیاسی معاملات اور سماجی اور معاشی معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ممکن صورتیں کیا ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو پہلے مرحلے میں جو کچھ انہوں نے کیا وہی ممکن تھا اس وقت، اور دوسرے مرحلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو چوائس کیا، وہ چوائس اگر تو جمہوریت اور ملوکیت میں ہوتا تو پھر ان پر دوش آتا تھا، ان کے پاس یہ دوسرا چوائس موجود ہی نہیں تھا، یعنی ملوکیت اور انارکی کیا انتخاب کرنا ہے۔ تو مجھے بھی اگر آج یہی صورتحال درپیش ہو تو میں بھی ملوکیت ہی کا انتخاب کروں گا۔ تو اس لیے اس میں کسی کی کوئی برائی نہیں بیان کی گئی، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، نہ خلفائے راشدین کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تقابل کیا گیا ہے، نہ ان کی کوئی غلطی بیان کی گئی ہے، صورتحال کا ادراک کرایا گیا ہے، اور وہ مسلمہ اصولوں کی روشنی میں کرایا گیا ہے، اور قرآن مجید کی اس تعلیم کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کے حالات کب سازگار ہوں گے اور کب دنیا کوئی نظام بنائے گی، اس کا فیصلہ کرنا انسانوں کا کام ہے۔ یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہ کام کر دیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ بتایا کہ اس وقت جس جمہوری نظام کو ہم بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، سارے مذہبی لوگ بھی اس کے عشاق ہوتے جا رہے ہیں، کن کا بنایا ہوا ہے؟ تو ہمارا بنایا ہوا بھی نہیں۔ تو ان حقائق کو سمجھیے از راہ کرم، اس مذہبی نوعیت کی ریٹرک سے نکل کے۔